الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت امیر محمد اکرم مبان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، 20 سے زائد کتب کے خالق ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سوالات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حضرت صاحب، لوگ اب تھوڑا سا روحانیت کی طرف آ رہے ہیں، اور جنرل کوسچن بھی آتے ہیں جو روزمرہ کی ضروریات کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ہمیں جو اب سوالات آتے ہیں وہ تصوف کے حوالے سے زیادہ آتے ہیں، اور مجھے ان سوالات کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک تبدیلی، یا تو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لوگ اس حوالے سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن اب ان کے سوالات دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تصوف کی طرف یا تو پہلے سے تھے یا پھر اب آنا شروع ہو گئے اس پروگرام کے توسط سے۔ حضرت صاحب، پروگرام کا سلسلہ ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ عمران عثمانی ہے کراچی سے، بڑا خوبصورت سوال ہے ان کا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ عالم امر کیا ہے۔ آپ وضاحت فرمائیے گا کہ عالم امر کیا ہے۔ الحمدللہ بکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ لوگوں میں تصوف کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی اور مثبت تبدیلی ہے الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی مدار جو دائمی زندگی کا ہے وہ روح کی صحت پر ہے۔ کسی کا بدن، اب دیکھیں شہید کا بدن کٹ پھٹ جاتا ہے، لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن شہادت سے اس کی روح اتنی توانا ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی اس کی بہترین ہوگی۔ بے شک۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی جسم کو پالتے بچاتے رہتے ہیں، روح کے زخموں کا خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس کا خیال بدن سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اگر لوگوں کی اس طرف توجہ ہو رہی ہے تو الحمدللہ یہ بہت اچھا شگون ہے۔ اب رہی آپ کی بات کہ عالم امر کیا ہے، عالم قرآن کی نظر میں دو ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، عالم خلق اور عالم امر دونوں اسی کے ہیں۔ عالم امر کی حیت کیا ہے، اس کے امور کیسے انجام پاتے ہیں، روح اس سے کیسے اللہ نے بنائی، کس طرح بھیجی، اس کے بارے قرآن کریم نے جواب دیا ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر کیا ہے اور کس طرح سے یہ فرمایا انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا کہ وہ ان باتوں کو اپنے شعور سے سمجھ سکے، یہ تمہارے شعور سے بالا تر بات ہے۔ لہذا عالم امر کو ڈیفائن کرنا، وہاں کی چیزوں کو اس طرح ڈیفائن کرنا کہ یہ اس طرح بنی، اس طرح بنی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر صرف ایمان ہی لایا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ وہاں خلق کا گزر نہیں، وہاں خلق کا گزر نہیں ہے، مخلوق کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے، اور عالم امر کیسا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ بھید کسی کو نہیں، یہ انسانی ادراک سے بالا تر بات ہے۔ صحیح۔ حضرت صاحب، ایک اور سوال ہے، کمل رحمان ہے کراچی سے، یہ لکھتی ہیں کہ روح اور قلب میں کیا فرق ہے؟
قلب ایک لطیفہ ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ انسان کہا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزوں سے بنا ہے، یعنی آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور ان کے ملنے سے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ دراصل 10 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یعنی 5 لطائف عالم امر کے بھی اس کے خمیر میں شامل ہیں۔ صحیح۔ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ 5 لطائف اور 5 یہ چیزیں، 10 چیزیں مل کر انسان بنا ہے۔ اور یہ لطائف کے نام جو ہیں یہ اہل حق نے قرآن کریم سے ہی اخذ کیے ہیں، مختلف آیات میں مختلف جگہ پر آتے ہیں۔ تو انسان کی اصل میں خمیر میں یہ چیزیں، تو روح جو ہے وہ ایک لطیفہ ربانی ہے۔ قلب جو ہے، ٹھیک ہے، جو پمپنگ مشین ہے، یہ تو ہارٹ ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے انگریزی میں بھی سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اسے لطیفہ قلب یا قرآن جسے فواد کہتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ایک لطیفہ ہے جو قلب میں ہے، لیکن روح ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اوورال ان سب چیزوں کی جامع ہے، اور جو انسانی زندگی کی حیات کا اصل سبب ہے۔ تو اب تو آپ کی سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ روح ایک الگ چیز ہے۔ جیسے آپ اب تو عام ہے نا کہ آپ کوئی عمدہ آنکھ ڈونیٹ کرتا ہے، جی ہاں، وہ مر جاتا ہے تو آنکھ کچھ نہیں دیکھتی، لیکن کسی زندے میں لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی زندے میں ہے جو مردے میں نہیں تھی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک۔ کہ اس نے پھر کام شروع طاقت ہے کہ اس نے پھر کام وہ جو چیز ہے وہ روحی ہے شاید، یعنی سائنس بھی اس نتیجے پہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور سمجھنے کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی دیکھ سکتی تھی، دیکھ سکتی، لیکن کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ آنکھ تو ٹھیک ہے، وہ تو دیکھنے قابل ہے، مگر اس کے پیچھے وہ طاقت بدن میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ ایکٹیویٹ ہوتی تھی، وہ نہیں رہی۔ اچھا حضرت صاحب، ایک اور سوال ہے، میں پچھلے دنوں ایک پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، اس میں پاکستان میں یہ جو آرگن ڈونیشن کے حوالے سے بالکل شعور نہیں ہے، اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے کہ اپنے اعضاء کو عطیہ کیا جائے۔ ایک انسان اگر دنیا سے جا رہے اور اس کے اعضاء کے عطیہ سے اگر کچھ لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے تو اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ممنوع ہے، کچھ کہتے ہیں، جبکہ عرب ممالک کے اندر بھی یہ چل رہا ہے، سعودیہ میں بھی یہ چل رہا ہے، وہاں پر بھی ڈونیشن ہو رہی ہے، وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ عطیہ کرتے ہیں کہ جی ہماری ڈیتھ کے بعد آپ یہ چیزیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے کوئی پابندی لگا رکھی ہے کہ عطیہ نہیں کرنا لیکن چاہیے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ حضور نبی کریم بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اسلام اللہ کا آخری اور مکمل دین ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ متقدمین علماء میں یہ تصور ہی اس وقت سائنس کے پاس نہیں تھا کہ اعضاء کی پیوند کاری کی جائے، اور اگر تھا بھی تو بالکل نہ ہونے کے درجے میں، ایک تصور کے درجے میں ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، اور تقریباً قدیم تمام فقہا نے اسے ممنوع لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چیزیں جو بدلتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو اہل علم اور مجتہد حضرات جو اس درجے پہ فائز ہیں ان کی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کر کے ان کے احکام اخذ کرتے ہیں۔ اب علماء حق کی رائے یہ ہے کہ یہ درست ہے، اور ایک مردہ آدمی کے وجود کو تو مٹی کھا جائے گی، لیکن اس کا ہاتھ یا گردہ یا آنکھ یا دل کسی کے کام آ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو جائز ہے موجودہ علماء کا فتویٰ یہ ہے۔ یہ بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا مجھے یاد ہے کہ پرانے علماء سارے ہوائی جہاز میں نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، صحیح، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اس کا زمین سے رابطہ نہیں ہے، بیت اللہ زمین پر ہے تو یہ ہوا میں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، وہ نمازیں قضا کیا کرتے تھے۔
اب جو علماء نے فیصلہ دیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تحت الثری سے لے کر عالم امر تک یہ اس کے انوارات ہیں. انوارات ہیں. تو بالکل ہوا صحیح. میں ہے تو بھی اس کا اس کے انوارات سے رابطہ ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے. صحیح. تو صحیح. میں نے نمازیں نہیں بھی پڑھی، قضا بھی کی ہیں. اب کبھی اتفاق ہوتا ہے تو اس جدید علماء کے فتوے کے مطابق میں بھی پڑھ لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو اسلام ایک قیامت تک کے رہنے والا مذہب ہے اور ہر دور کی ضروریات کا وہ جواب دیتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا فتویٰ کس عہد میں معتبر تھا اور کس عہد میں کون سا فتویٰ معتبر ہوگا. بالکل صحیح. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ بالکل سوچ بھی نہیں تھی شاید لوگوں کی کہ اس طرح سے پیوند کاری ہو سکتی ہیں یا یہ اس طرح سے. کل کوئی اور نئی نئی چیزیں آئیں گی. صحیح بات ہے. اور اہل حق ان کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق یا متقدمین کی آراء سے اخذ کر کے ان کے بارے بھی فیصلہ کریں گے. یہ ہو سکتا ہے، یہ رک نہیں گیا. اور یہ ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جان بچاتے ہیں، آپ کی جان تو جانی ہے. اچھا، ایک بات اس میں اور ہے جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں ایک امریکن جریدہ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ سائنٹیفکلی اس کا تجزیہ کر رہے تھے اعضاء کی تبدیلی کا. صحیح. تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا جی کہ عجیب بات ہے، جس کا خون لگایا جائے یا عضو بدن لگایا جائے اس کی خصائل منتقل ہو جاتی. اچھا. یعنی مزاج ویسا ہو جاتا ہے. صحیح. اس پر انہوں نے ایک تجربہ لکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ گاڑی کے نیچے آگے، ٹائر کے نیچے، کیونکہ ٹائر تبدیل کر رہا یا تو کچھ کر رہا تھا یا کسی طرح آیا، لیکن وہ ٹائر گزر گیا، ہاتھ کچلا گیا، بیکار ہو گیا. تو وہ ہاتھ یہاں سے کاٹنا پڑا. عین اس وقت جب وہ آپریشن کر رہے تھے تو پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا اور اس کی لاش عین اس وقت اسپتال پہنچ گئی. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ کر، اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کا ہاتھ وہاں لگا دیا. صحیح. آپریشن کامیاب ہو گیا. اور وہ لیکن وہ کہتے تھے کہ جب وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، ایسے سوتے سوتے اس کا ہاتھ بیوی کی گردن پر گلا دبانا شروع کر دیتا ہے، وہ شور کرتی ہے، جاگ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو ڈاکو کی خصائل تھیں وہ اس میں موجود ہے اس ہاتھ میں. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ میں نے امریکن ریسرچ پڑھ رہا تھا میں، تو سائنٹیفکلی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، عجیب بات ہے. اس ہاتھ کی جو عادتیں وہاں تھیں، تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو باوجود اچھا بننے کے اچھا نہیں بن پا رہا، لیکن اسے کسی اچھے شخص کا دل اگر دل لگ جائے یا خون لگ جائے تو شاید وہ اچھا بن جائے. اگر برا بن سکتا ہے تو اچھا بھی بن سکتا ہے. حضرت صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. انیس دانش ہیں لاہور سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی قلب میں لطیفہ روح ہے، کیا روح کے اور بھی لطائف ہیں؟ نہیں، قلب خود ایک لطیفہ ربانی ہے. ٹھیک ہے. قلب میں لطیفہ روح نہیں ہے. لطیفہ روح الگ ہے سینے میں. اچھا، لطیفہ روح الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ بعض صحابہ کے سینے پہ دست مبارک آپ نے پھیرا. صحیح. یہ ثابت کرنا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ شاید جو اس معاملے کے مجتہدین کرام ہیں انہوں نے اخذ کیا ہو، تو ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی. لیکن جو ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بائیں سائڈ پہ، بائیں سمت پہ قلب ہے جو دھڑک رہا ہے، اس کے اندر لطیفہ روح. اس کے مقابل دوسری طرف عین اسی جگہ لطیفہ روح ہے. اچھا. اور روح کا زیادہ تعلق اس سے رہتا ہے. بلکہ میں نے بعض اہل کشف سے سنا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لطیفے سے، لطیفہ روح سے فرشتہ قبض کر رہا ہے. لطیفہ روح الگ ہے اور قلب الگ ہے. اسی طرح تیسرا لطیفہ جو ہے وہ خفی ہے، وہ قلب کے عین اوپر اس جگہ ہے. صحیح. چوتھا جو ہے وہ تیسرا سری ہے، چوتھا خفی ہے. قلب، روح، سری، خفی، یہ روح کے اوپر ہے اور درمیان میں اخفا ہے. یہ پانچ لطائف سینے میں ہیں. سینے میں یہی مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 5 یہ لطائف
4 مادی اجزاء اور 5واں جو نفس ان سے پیدا ہوتا ہے، ان 10 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ صحیح صحیح۔ اور یہ سینے میں ہے، 5 سینے میں ہے، قلب میں نہیں؟ نہ، قلب خود ایک لطیفہ ہے نا، ٹھیک ہے، قلب خود ایک لطیفہ ہے، ایک لطیفہ ہے قلب خود۔ صحیح صحیح۔ حضرت صاحب اور بھی کافی سارے سوالات ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہیں کہ جو حالات و حاضرہ کے مطابق ہیں، شامل کرتے ہیں۔ ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہماری ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی ایک سوال ہے، توقیر سرور ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ رات کو یا شام ڈھلے اٹھایا جائے، دن کی روشنی میں نہ اٹھایا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اٹھا لینا چاہیے، آپ ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل یہ اخذ کرتے ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صاحبزادی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا وصال ہی بعد از مغرب ہوا تھا۔ صحیح۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے رات میں ہی دفن کر دیا جائے، تو ان کا جنازہ رات میں پڑھا گیا، رات میں دفن کیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خواتین کا جنازہ، اب یہ ضروری نہیں کہ خاتون صبح فوت ہو جائے تو رات تک کا انتظار کیا جائے، بلکہ ایک عام قانون ہے خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی کہ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اسے دفن کر دیا جائے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، مسجد نبوی میں خدمت کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ تو اب مجھے صحیح یاد نہیں کہ حضور وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے یا حضور حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو کوئی آواز نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اسے پھر آپ کے انتظار میں رکھا نہیں گیا، رات میں دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھا کر۔ اور صبح حضور کو جب اطلاع دی گئی تو حضور نے پھر اس کی قبر پر جا کر دعا فرمائی، یعنی جنازہ پڑھا اپنی طرف سے، لیکن انتظار میں رکھا نہیں گیا۔ صحیح۔ چونکہ قانون یہ ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اسے دفن کر دیا جائے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے عزیز ملک میں نہیں ہوتے، ملک سے باہر ہوتے ہیں، یا خونی رشتہ دار ملک سے باہر ہوتے ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس انتظار میں دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا گیا، آپ کے حکم پر عمل کیا گیا، صحیح، پھر اور کون ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ بالکل صحیح، مطلب جتنا جلدی ہو سکے وہ باہر سے آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ صحیح، ظاہر ہے وہ واپس تو نہیں لا سکتا، وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت صاحب ایک اور سوال ہے، فرید احمد ہے منڈی بہاؤالدین سے، یہ کہتے ہیں جی اسلامک رنگ ٹونز جس میں آیات بھی ہوتی ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، یہ موبائل کے اندر عموماً جب ہم کال کرتے ہیں تو اس میں رنگ ٹونز لگائی ہوتی ہیں انہوں نے، سامنے والے جس کو ہم کال کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا اسلامی رنگ ٹون لگانا، آیات لگی ہوتی ہیں اس میں، اور اس وہ میں آیات بھی ہوں، یہ درست مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ جب فون اٹھاتے ہیں تو پھر آپ آیت کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے، جہاں وہ ہوتی ہے آپ تو گھنٹی بٹن دبا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے دوسری طرف تو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ سننے والے کو کوئی آیات سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ اچھا، اس میں کچھ ٹونز خود بخود بھی لگ جاتی ہیں، مطلب بندے کی خود بخود نہیں لگتی، یہ کمپنیوں والے لگاتے ہیں، وہی مطلب کمپنی والے لگا دیتے ہیں، لیکن لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے پیسے بھی لیتے ہیں، اچھا ہاں ان کو بیچتے ہیں، صحیح، اور پھر آپ انہیں رنگ کریں گے یہ ہٹا دو تو ہٹانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اچھا دونوں ہاتھوں سے کماتے ہو، یہ ایک بزنس بنا ہوا ہے۔ ویسے یہ مناسب نہیں ہے، میرے خیال میں تو نعت بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اسے سنتے تو نہیں، پھر آپ جہاں اٹھاتے ہیں تو وہاں کاٹ دیتے ہیں، تو یہ تو کیا بات ہوئی؟ صحیح۔ اچھا حضرت صاحب ایک اور سوال ہے، یہ بشرا ہے کراچی سے،
یہ لکھتی ہیں جی حضرت جی، یہ فرما دیجیے گا کہ گانے کی طرز پر نعتیں پڑھنا یا گانے کی ریہرسل کر کے، پہلے گانے کی ریہرسل کی جاتی ہے اور اس میں ساری لے سمجھی جاتی ہے اور اس لے کے بعد پھر نعت اسی طرز کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، خوبصورتی سے پڑھی جائے، درد دل سے پڑھی جائے، ادب و احترام سے پڑھی جائے، لیکن اس میں یہ بھانڈوں اور کنجروں کو فالو کرنا، ان کا اتباع کرنا اور اس طرز پہ لے جانا، پھر بہت سی قباحتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ کون سی نعت ہے کہ آپ پہلے طے کرتے ہیں لاکھوں روپے مجھے اجرت دو گے تب میں۔ اچھا حضرت جی، یہ بھی سوال اس کے اندر موجود ہے، میں یہ کرنے ہی والا تھا، میں اسی سے یہ کر دیتا ہوں۔ یہ صفدر حسین ہے اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ نعت خانوں پر دوران نعت نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یا اگر ان کی خدمت کرنی ہو تو کون سا طریقہ ہے؟ اور نعت خان جو پیسے کمٹ کر کے آتے ہیں، کیا ان کو بلانا چاہیے؟ نہیں، یہ سب ناجائز ہے، اس میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ حضور کی نعتیں نہ بیچی جا سکتی ہیں، نہ ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے، یہ غلط ذریعہ معاش۔ اس کی بجائے تو اگر وہ گانا گا کر پیسے کمائیں تو میرے خیال میں تھوڑا گناہ ہوگا۔ اچھا، گانے بجانے کا ہوگا نا، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات ہوگی، مزامیر ہوں گے، طبلے سرنگیاں ڈھول باجے ہوں گے، تو وہ ڈھول باجے بنانے کا گناہ ہوگا۔ حضور کی بے ادبی یا آپ کے توہین کا نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی جب پہلو تو اس میں نہیں آئے گا۔ جب سے وہ تو نعت خان تو کہتے ہیں جب سے حضور کی نوکری کی ہے، حضور کی نعتیں پڑھنا شروع کی ہیں، وارے نیارے ہو گئے۔ نہیں، وہ تو سارے کہتے ہیں بھائی، وہ تو گانے بجانے والے بھی اور یہ پیشہ ور گانے بجانے والے بھی کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ تو ایک جملہ ہے جو ہمارا، آپ سن لیں، میں گانے والوں کی بھی انٹرویو، اور یہ پیشہ ور جو ہیں جنہیں پہلے تو کنجر کہا کرتے تھے، اب کوئی انہیں سٹار مٹار کہتے ہیں۔ ہاں جی، آرٹسٹ کہتے ہیں جی، اب تو ہاں جی، آرٹسٹ کہتے ہیں۔ ہاں، تو ہمارے زمانے میں جب ہم لڑکے ہوتے اس وقت تو کنجر کہتے تھے۔ صحیح۔ تو اب وہ کوئی نام ذرا جدید سا ہو گیا اور وہ پالش پولش ہو گیا، تو اب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، حالانکہ وہ کر تو گناہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ تو ایک زبان زدہ عام جملہ ہے۔ ویسے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی نعت، قرآن کا بیان، قرآن کی یہ جو بیان کرتے ہیں جیسے علماء کرتے ہیں، یہ پیسے لے کر کرنا، پیسے طے کر کے کرنا، یہ سارا حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اور کوئی بندہ از خود اس کی خدمت کر دیتا ہے، اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے، نہ دو تو محسوس بھی نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضرت جی، از خود خدمت کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کس طرح سے، تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے یا اس کو نہیں پتہ چلے اس کو؟ آپ بے شک آپ تشریف لائیں، آپ کی بڑی مہر، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ نقد دے دیتے ہیں، کپڑوں کا جوڑا دے دیتے ہیں، تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس میں برائی نہیں۔ اچھا، یہ ثواب ہے، لیکن مشروط نہ ہو۔ صحیح۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات اور ہے، آپ کے جو یہ حافظ تراویح پڑھاتے ہیں، یہ جتنے طے کر کے جاتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو پڑھوں گا، وہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، پچھلوں کی کیا ہوگی؟ اچھا، اس پہ طے کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، یعنی آپ لاہور سے یہاں کا کرایہ 500 روپے یہ معروف ہے، تو یہ طے کرنا ضروری نہیں آپ بیٹھ جائیں 500 روپیہ دیں، معروف جو چیز ہے مشروط کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ یہ اگر معروف ہے کہ میں تراویح پڑھوں گا تو یہ مجھے پیسے دیں گے، تو پھر بھی اس کے پیسے لینے حرام ہو جائیں۔ اچھا، وہ پڑھاتا ہے فی سبیل اللہ، صحیح۔ آپ نہیں دیتے تو ناراض نہیں ہوتا، اس کے باوجود اگر آپ اس کی کچھ خدمت کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو بھی ثواب ہوگا اور اسے بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا حضرت جی، اسی سے منسلک اور سوال ایک ہے، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اور ان مساجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس چندے میں جو جتنی بھی رقم آتی ہے، جو اکٹھا کرنے والا ہے، جو جا کے بسوں میں ادھر ادھر جا کے وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے، اس کا 30% 50% تک ہے۔
30 to 50 ہوگا. میں نے جہاں تک دیکھا وہ 30. یہاں دیہات میں 50%. اچھا 50%. جو ڈبا لے کے کھڑا جو ڈبا لے کے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ اس کا 50% کس نے کیا ہے, کیسے کیا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ بنیادی بات یہ ہے برخوردار کہ مسجد بنانے کے لیے چندہ کرنے کا کوئی شرعی جواز ہے ہی. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی مسجد مدینہ منورہ میں بنائی, مسجد قباء بنائی, مسجد نبوی بنائی, کوئی چندہ نہیں ہوا, رضاکارانہ طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گارا پتھر اٹھا کر لگائے اور صحابہ کرام نے بھی, کسی نے لکڑ کاٹ کے لائی, کوئی کھجور کے پتے لایا, کچھ والنٹیرلی صحیح رضاکارانہ طور پر. پھر حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد کر دیا. یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک جگہ صاف کر کے 4 پتھر رکھ کے وہاں نماز پڑھتے ہیں, ساری زمین مسجد ہے. صحیح. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ توکل اپنے پیسے سے شروع کریں, پھر آپ کے بغیر مانگے کوئی رضاکارانہ طور پر اس میں حصہ ڈالتا ہے تو درست ہے. لیکن یہ چندے مانگنا اور پھر ان پر کمیشن دینا اور یہ سارا ناجائز, یہ ناجائز ہے. یعنی کہ چندے کے اوپر کمیشن دینا یہ ناجائز ہے, سارا سرین ناجائز. چندہ مانگنا ہی جائز ہے, جائز نہیں ہے. اچھا لوگوں کا دینا اور چیز ہے, لوگوں سے مانگنا اور چیز ہے, فرق ہو لوگ اگر رضاکارانہ, یہاں سے میری عادت ہے کہیں سے گزرتا ہوں مسجد بن رہی ہوتی ہے تو حسب توفیق 5,000 10,000 2,000 500 میں بھی دے دیتا ہوں. کسی نہ کوئی مجھ سے مانگتا ہے نہ کسی کی تاریخ ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے اور کرنا چاہیے, لیکن مانگنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ساری زمین مسجد ہے بھائی, آپ پڑھیں نماز. صحیح. اچھا حضرت جی ایک اور سوال. بڑی بلڈنگ نہیں بنا سکتے تو کچی مٹی کا چھوٹا سا کوٹھا چھت لیں. بالکل صحیح ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ نہیں بھی ہے تو زمین مسجد ہے, آپ پڑھیں. اس سے منسلک بھی ایک سوال ہے ہمارے پاس, وہ شاید اگلے پروگرام میں. حضرت جی ایک اور سوال اس میں شامل کرتے ہیں کہ ارم فاطمہ ہے, یہ کہتی ہیں لاہور سے, یہ کہتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا درست ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیدائش سے قبل جنس کا معلوم کرنا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کیا یہ درست ہے؟ کوئی حرج نہیں اگر کوئی سائنٹیفکلی کرتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 100% صحیح نہیں ہوتا. 100% صحیح نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. صحیح. یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کراچی سے آتے ہیں میرے پاس, ان کی 3 بچیاں تھیں, پھر یہاں تشریف لائے تو کہنے لگے جی پھر وہ کرایا الٹرا ساؤنڈ اور پھر بیٹی ہے اس دفعہ. تو مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دفعہ تو میرا خیال ہے اللہ آپ کو بیٹا دے گا. کہنے لگے جی الٹرا ساؤنڈ میں صاف آ گیا. اچھا وہ اللہ کی شان, اس کا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا ایک ویسے اندازہ تھا, قدرتی میرے دل میں من جانب اللہ بات آ گئی, وہ صحیح تھی, الٹرا ساؤنڈ غلط تھا. صحیح صحیح. اچھا یہیں پہ اگر کوئی اور صاحب تشریف فرما ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ میں نے چونکہ کہہ دیا تھا. نہیں کہہ دینے سے نہیں ہوتا, میرے کہہ دینے سے نہیں ہوتا, من جانب اللہ میرے دل میں بات آ گئی. یعنی کہ وہ الٹرا ساؤنڈ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں نے سوچا کہ الٹرا ساؤنڈ کو غلطی لگ رہی ہے یار, میرا دل کہتا ہے آپ کو اس دفعہ اللہ بیٹا دے گا. تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا تھا. وہ میرے کہنے سے نہیں تھا, وہ تھا بیٹا تو اللہ نے میرے. الٹرا ساؤنڈ غلط تھا, الٹرا ساؤنڈ غلط تھا, اور یہ جائز ہے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ کروا لیا. لیکن میڈیکلی, اچھا میڈیکلی الٹرا ساؤنڈ کرانا بچے کی صحت کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ ریزز ہوتی ہیں اور وہ ریزز سے شاید. لہٰذا اگر کرانا بھی ہو تو کم سے کم کرایا جائے. صحیح. 1 آدھ بار کہیں کرا دیں. اچھا حضرت جی ایک سوال میں اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا اور لازمی شامل کرنا چاہوں گا, یہ عثمان غنی ہے ناروال سے. یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں مسجد, مندر, گردوارہ, کلیسا یعنی کہ تمام مذاہب کی عبادات گاہیں بنا رکھی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں, اور لوگ ان کے پاس دھڑا دھڑ جاتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں, اور کوئی کلیسا میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی مندر میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ سب کے پیر ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اس کا کوئی عقیدہ بھی نہیں, اس شخص کا کوئی عقیدہ نہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسلام نے
قبولیت سے پہلے انکار کو فضیلت دی ہے. صحیح. یعنی آپ اللہ کو واحد ماننے سے پہلے کسی کے الہ ہونے کا انکار کر دیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں. اب یہ کلمہ بجائے خود کفر ہے، اس میں تو اللہ کی بھی نفی ہو گئی. کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، یعنی جو نفی ہے باطل کی، اقرار حق کا اقرار کرنے سے پہلے باطل کی نفی لازم. صحیح. اور اگر کوئی باطل کو بھی حق کے برابر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے نہ حق پہ اعتماد ہے نہ باطل. اس کے لیے حق باطل کچھ بھی نہیں، اسے پیسے کمانے ہیں جو بھی آئے. تو ایسے شخص کے لیے ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین ایک بات کہتا ہے ہر حکومت میں کہ حکمرانوں کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے. صحیح. صحیح. اور ہمارا آئین روزانہ پامال ہوتا ہے. یہ جو سپریم کورٹ کہتی رہی کہ یہ کرو اور حکومتیں انہوں نے نہیں کیا، یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. ان پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. بالکل صحیح. جو اب عدالتیں حکم دیتی ہیں، اعلیٰ ترین عدالتیں بھی، اس پہ عمل نہیں ہوتا، یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ گننے لگے تو جگہ جگہ آپ کو آئین بے شمار. اور دیکھیے نا، یہ اتنا بڑا کام آئین صرف استعمال کیا جاتا ہے صاحب اقتدار کے تحفظ کے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تب تمام ادارے سو رہے ہوتے ہیں، تب کسی کو ہوش نہیں ہوتی، اور جب یہ ہو جاتا ہے، اسے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حرکت میں اپنی شہرت کے لیے اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے شور کرتے ہیں، پھر بھی اس سے ہمدردی کسی کو نہیں ہوتی. صحیح. صحیح. اپنی شہرت اور پیسہ جمع کرنے کے لیے شور ہوتا ہے. صحیح. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. ناظرین محترم، آپ کے سوالات بہت سارے ابھی بھی میرے پاس ہیں، اور اگر آپ مزید سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین کے اوپر بار بار ابھرتا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے. 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.